حضور ایک سوال یہ ہے کہ سائل کہہ رہے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں طریقہ بتا دیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ دعائیں تو دیکھو نا، قرآن کریم میں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا. تو یوں ہر مسلمان کی دعا قبول ہے، ہر ایک کی دعا قبول ہے. یہ قبولیت کا اپنا اپنا یعنی کہ یوں سمجھیے کہ موقع موقع کا فیضان ہے. کسی کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، کسی کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ آنے والی مصیبت اس کی برکت سے ٹل گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ہم گزرنے والے تھے اور ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ہمارا رک گئے، ہم تو گھر پہنچ گئے عافیت کے ساتھ، ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن دعا نہ کرتے تو یہ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا. یا پھر یہ کہ آخرت میں وہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اور جب ان ناقبول ہونے والی دعاؤں کو، جب دعاؤں کا اجر دیکھے گا بندہ قیامت کے دن، تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج مجھے اتنا سارا ثواب مل جاتا. تو یوں اللہ پاک پر بھروسہ رکھے، بالکل اعتماد رکھے کہ اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے، کہ جلدی نہ مچائے، جلدی مچانا یہ بھی قبولیت میں رکاوٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں ذلت سے بچے رہیں اور عزت میں اضافہ ہو جائے، درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں مشکلیں آسان ہو جائیں، برڈن ریلیز ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں بیماریوں سے بچے رہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. بلکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے دیکھیں کہ نبی پاک اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتی رہے تو درود پاک پڑھیے. قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا چاہتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا کی شفاعت سے بہرہ مند ہو کر نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور سنیے، بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیے کچھ اور رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے جو کچھ اسے چاہیے، واٹ ایور ہی نیڈ ان ہز لائف اور ان ہیئر آفٹر، زندگی اچھی گزرے، عزت والی گزرے، پریشانیوں سے بچ کر گزرے، روزی میں برکت ہو، کلمے والی موت، نبی پاک کا دیدار، اور پھر آقا جنت میں ساتھ لے جائیں، جب تک جیوں بار بار مدینے جاؤں، اور رہ کیا گیا ہے؟ آپ بلیو کریں، یہ ساری فضیلتیں جو میں نے بیان کی ہیں نا، یہ احادیث میں، روایتوں میں موجود ہیں کہ درود پاک ان تمام چیزوں کی، ان درود پڑھنے والوں کو یہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. تو پھر ہم کیوں فضول کاموں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں؟ اس کو تھام لیں. یہ مہینہ ایکچولی ہمیں درود پاک سے بھی جوڑنے آیا ہے. اتنی عادت بنا لو اس مہینے میں کہ اس کے بعد مہینہ تو چلا جائے، درود پاک ہماری زندگی میں شامل ہو جائے. جب ہی شاعر لکھتے ہیں، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو.